جواب سے ایک سوال اور پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے نحو کی کسی کتاب کا نام لیا، اس سے آپ کو اس کی وجہ سے شوق پیدا ہوا ہے۔ جی اس وقت عربی زبان و ادب کا شغف رکھنے والوں کے لیے، خاص طور پر طلباء کے لیے، نحو یا عربی زبان سے متعلق صلاحیت پیدا ہو، کون سی سب سے زیادہ مفید کتاب آپ پاتے ہیں، عربی میں یا اردو میں لکھی گئی ہو، جس کو مطالعے میں رکھ سکیں، پڑھ سکیں؟ جی، نحو سے دلچسپی مجھے عربی سوم چہارم تک رہی۔ اس کے بعد عربی زبان سے دلچسپی زیادہ ہو گئی اور نحو سے آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ بہرحال آ، پھر یہ بھی ہوا کہ 15 سالہ، یہ میرا تدریس کا 16واں سال ہے، 15 سالوں میں میں نے نحو کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی، منطق بھی پڑھائی اور صرف بھی پڑھایا اور فقہ کی بھی ایک آدھ کتاب پڑھائی، بلاغت کی مختصر المعانی برسوں پڑھائی اور بھی کئی کتابیں پڑھائی، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ نحو کی کوئی بھی کتاب 15 سال کے طویل عرصے میں مجھے پڑھانے کا موقع نہیں ملا، تو یوں بھی دلچسپی کم ہو گئی۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ طلباء کو، مبتدی طلباء کو ان چیزوں میں الجھانا نہیں چاہیے، ان چیزوں میں یعنی قواعد میں اولاً بہت الجھا دیا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ فعل مضارع کے اعراب کے سلسلے میں ایک بات عام ہے کہ فعل مضارع چاہے کیسا ہی ہو، اس کے 7 صیغے جن میں نون اعرابی لگتا ہے، اس کا اعراب نصب اور جزم کی حالت میں حذف نون اعرابی ہے۔ اب وہ چاہے کیسا بھی ہو، معطل ہو، چاہے صحیح ہو، واوی ہو یا یائی ہو، عام ہے، چاہے کوئی بھی ہو، 7 صیغے جن میں نون اعرابی لگتا ہے ان کا اعراب تو ایک ہی ہے۔ اب وہ جو جن میں نون اعرابی نہیں لگتا 5 صیغے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ صحیح کا الگ ہے اور معطل واوی کا اور یائی کا اور الف کا تھوڑا تھوڑا الگ ہے، مگر وہ اصطلاح اتنی بھاری بھاری لکھی جاتی ہے، فعل مضارع صحیح، مجرد، الضمائر، بارزہ، مرفوعہ، اتنا لمبا نام لیا ہوا، پھر اس کے بعد اس کی تعریف لکھی جاتی، فعل مضارع معطل واوی با ضمائر بارزہ مرفوعہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ طالب علم جو فارسی نہیں پڑھ کے آئے، یا وہ بچے جو عربی اول میں عموماً بچے ہوتے ہیں 12 سال 13 سال کی، یہی عمر 14 سال کی، تو یہ اصطلاح ہی ان کے ذہن پر اتنا بوجھ ڈال دیتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی جناتی قسم کا فن ہے یا جناتی قسم کی کتاب ہے، اور وہ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ متنفر نہ بھی ہوں تو وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے آسانی کے ساتھ پڑھایا جائے، کوئی بھی ہو، اگر آسان کر کے فن کو پڑھایا جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ کتابیں میں نے بہت زیادہ دیکھی بھی نہیں ہیں، پڑھی بھی نہیں ہیں۔ آسان نحو جو مفتی سعید صاحب نے لکھی ہے، اگر اس طرح کی آسان سے آسان لفظوں میں اور قواعد کو بھی بہت زیادہ آسان کر کے پڑھایا جائے تو فائدہ ہوگا، مگر سب سے زیادہ فائدہ تو تبھی ہوگا جب طالب علم کو کم سے کم 2 سال صرف عربی زبان پڑھائی جائے، 2 سال صرف عربی زبان پڑھائی جائے، اس عرصے میں تصریفات تو کروا دی جائیں، باقی قواعد نحو یا قواعد صرف بالکل نہ بتائے جائیں، 2 سال تک صرف عربی زبان پڑھائی جائے۔ مفتاح العربیہ ہے، القراۃ الراشدہ ہے، القراۃ الواضحہ ہے، القراۃ الرشیدہ ہے، یا ایسی ہی دیگر کتابوں کی مدد سے، یا استاد اپنے ذوق سے اولاً صرف عربی زبان پڑھائے، یہ کم سے کم 2 سال ہو، 2 سال تک صرف عربی زبان پڑھائی جائے، قواعد نہ بتائے جائیں، قواعد نہ بتائے جائیں۔ میں پڑھاتا ہوں تو قاعدہ بتاتا ہوں، مگر بہت آسان لفظ میں بتاتا ہوں، تو کئی طلبہ ایسے ہیں جو عربی چہارم پنجم تک پہنچ جاتے ہیں، مگر وہ میرے بتایا ہوا قاعدہ ہی، مثلا جمع مؤنث سالم کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس پر زبر نہیں آتا، زبر کی جگہ بھی زیر آتا ہے، زبر کی جگہ بھی زیر آتا ہے، تو طالب علم وہ یہی بتاتے ہیں۔ نحو کی جو کتابیں ہیں ان میں تو تھوڑا حالت جری اور حالت نصبی دونوں میں یہ ہوتا ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں زبر کی جگہ بھی زیر آتا ہے، زیر کی جگہ بھی زیر، زبر کی جگہ بھی زیر آتا ہے، تو وہ
ابھی بھی یعنی عربی چہارم پنجم میں پہنچ کر کے بھی کئی مرتبہ یہی لفظ بول دیتے ہیں، جبکہ قاعدہ تھوڑا کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ بھاری یا دیگر لفظوں میں ہوتا ہے۔ اور علم کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ایک مصطلحات کی پیچیدگی یا مصطلحات کا پہاڑ لگا رہتا ہے، تو انہی مصطلحات کو یاد کرنے میں اور سمجھنے میں ایک اچھا خاصا زمانہ گزر جاتا ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ مصطلحات بہت ثقیل بنا دیتی ہیں چیز کو۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو، اگر آسان ہو اور آسان لفظوں میں بچوں کی ذہنی سطح تک اتر کر کے پڑھانے والا پڑھائے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔